السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے ذکر کے آداب۔ اللہ کا ذکر افضل اعمال میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اس کا حکم دیا ہے اور اس کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت کے ذکر کے کچھ آداب ہوتے ہیں جن کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں ذکر کے آداب، ذکر الہی کے کون سے آداب ہیں جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ذکر میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص یعنی کہ پورے دل سے، پورے شعور سے آپ ذکر الہی کریں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر بات اور ہر عمل میں اخلاص کسی بھی عمل کی درستگی اور قبولیت کے لیے شرط ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 11 پہ ہے۔ ریاکاری انسان کے عمل کو ضائع کر دیتی ہے، اس لیے خالص اللہ کی رضا کے لیے ذکر کرنا چاہیے۔ اگر آپ ذکر الہی کر رہے ہیں تو اس میں اخلاص کیا ہے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو، آپ کسی کو دکھانے کے لیے نہ کریں، آپ اپنے دل میں کریں، آپ اپنے لیے کریں، آپ اپنے رب العزت کو یاد کرنے کے لیے کریں، آپ اس سے اپنا رابطہ قائم کرنے کے لیے ذکر کریں، نہ کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے ذکر کریں۔ اور جب آپ ذکر کریں تو آپ پوری توجہ اور پوری دل لگی سے کریں، آپ کی پوری توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہو۔ تو دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں، ہر حالت میں کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر کرنا افضل اعمال میں سے ہے اور عبادات میں جو کمی رہ جاتی ہے، ذکر اس کمی کو پورا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بنتی ہے۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 41 ہے۔ ذکر کی کثرت کے لیے کچھ امور انسان کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے ہر حالت میں کثرت سے ذکر کرنا، ہم ہر حالت میں کیسے ذکر کر سکتے ہیں؟ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، جاگتے، اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور ان کی زندگی سے ہمیں سب کچھ بتا دیا کہ ہم اپنے کام کا آغاز، اپنے کام کی ابتدا اور اس کی انتہا اپنے رب العزت کے نام سے کریں گے۔ بسم اللہ پڑھیں گے ہر کام سے پہلے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی سے، اپنی زندگی کے عملی نمونے سے ہمیں وہ تمام دعائیں، وہ تمام اذکار بتا دیے جو ہمیں جس پر ہمیں عمل پیرا ہونا ہے۔ عمل پیرا ہو کے ہم اللہ رب العزت کو بھی خوش کر سکتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق بن سکتے ہیں۔ ذکر کرنا افضل اعمال میں سے کیوں ہے؟ اگر ہم دیکھا جائے تو ہم پورا دن کس کو یاد کرتے ہیں؟ ہم اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلا ہمارا حق یہی ہے کہ ہم اپنے رب العزت کو یاد کریں۔ عبادات میں جو کمی رہ جاتی ہے، ہمارے سے جو عبادات میں کوئی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اس کو ذکر الہی ہی پورا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بنتی ہے۔ یعنی کہ آپ دن میں کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، اٹھتے کھاتے پیتے جاگتے، کوئی بھی اپنا پروفیشنل کام کر رہے ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، گھر سے باہر جا رہے ہیں، مہمانوں سے مل رہے ہیں، گھر سے باہر گئے ہیں، گھر باہر کے کوئی کام ہے، گھر کے اندر آئے ہیں کوئی کام ہے، یا سفر بھی کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو آپ ہر کام میں اللہ کا قرب حاصل کرنے والے بن جائیں گے، اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں گے، سابقون میں سے بن جائیں گے۔ تو آج ہم تیسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں، ذکر کرنے والوں کے ثواب کا علم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35 ہے۔ جنت اور جہنم کا ذہن میں ہمیشہ تصور رکھنا، کیونکہ انسان جنت کے حصول اور دوزخ سے بچنے کے لیے ذکر کرتا ہے۔ یعنی کہ انسان ذکر کیوں کرے، مقصد کیا ہونا چاہیے، اس کا گول کیا ہونا چاہیے۔ انسان بہت مقصد کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ وہ کوئی بھی کام کرتا ہے نا تو اس کا مقصد ہوتا ہے۔ وہ کھانا بناتا ہے نا، اس کو پتہ ہے میرا کھانا اچھا بنے گا تو یہ میں اپنے بچوں کے لیے بنا رہی ہوں، یا میں باہر کمانے جا رہا ہوں تو میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، میں یہ کام اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے کروں، اس کمانے سے مجھے پیسہ ملے گا، مجھے زندگی کی آسائشیں، یعنی کہ گولز ہیں نا، گول سیٹنگز ہیں۔ تو ذکر الہی کرنے کے لیے بھی گول سیٹنگز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتا دی ہیں کہ آپ جنت اور جہنم کو اپنے تصور میں رکھنا ہے، کیونکہ آپ یہ ذکر الہی سے کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جہنم سے رہائی دے رہے ہیں، جنت میں داخلہ ممکن بنا رہے ہیں۔ ذکر کرتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں رکھیں گے، جو انسان کے دل میں ہمیشہ تردد پیدا کرتا ہے۔
جب انسان اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو شیطان تو پورا دن کوشش کرتا ہے، وہ تو فجر سے ہی شروع ہو جاتا ہے، وہ پوری رات کوشش کرتا رہتا ہے کہ اس کو مت اٹھاؤں نماز کے لیے۔ اگر آپ دعا پڑھ کے سوتے ہیں تو شیطان کی کوئی جرت ہے وہ آپ کو نہ جگائے؟ آپ نیت کر کے سوئیں، اللہ سے دعا مانگ کے سوئیں، دعا پڑھ کے سوئیں، حفاظت کے اذکار پڑھ کے سوئیں، تو کیسے آ سکتا ہے؟ کس کی جرت ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہزار باندھ دیا آپ کے ارد گرد، وہ کیسے اس میں آ جائے گا؟ نہیں آ سکتا وہ۔ تو سب سے بڑا میں کہتی ہوں زندگی میں سب سے مین پوائنٹ ہے نا، اپنے آپ کو اگر آپ نے سیدھا رکھنا ہے پورے دن میں، پوری رات میں، کوئی بھی عمل کرتے ہوئے، پہلے تو آپ نے جو ہے نا اپنے دشمن کو مات دینی ہے نا۔ اور ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان ہے، اس کو اپنے ذہن پر حاوی نہیں ہونے دینا، اس کو کوئی رستہ ہی نہیں دینا۔ انشاءاللہ میں شیطان کے آپ کے ساتھ پوری ایک سیریز شیئر کروں گی انشاءاللہ، اس کے ساتھ آپ اس سیریز میں آپ کو بتاؤں گی شیطان کے کون کون سے رستے ہیں، وہ آپ کی زندگی میں کہاں کہاں سے شامل ہوتے ہیں، اور ہم نے وہ رستے کیسے کیسے بند کرنے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو سب سے پہلا آپ کا بڑا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے، اب ہم نے گول سیٹنگز میں پڑھا کہ جنت اور جہنم کا تصور، دوسرا جو گول سیٹنگ ہے نا، اپنے شیطان کو دور رکھنا ہے۔ آپ نے شیطان کو مات دے دی نا پورا دن، تو سمجھ لیں کہ آپ اپنے دن کے ذکر میں نا کامیاب ہو گئے، آپ اپنے رب کی قربت میں کامیاب، وہ آپ کو قرب حاصل نہیں کرنے دے گا۔ جو انسان اور جتنا اپنے اللہ سے کلوز ہوتا ہے نا، اور رب العزت کے ذکر میں مشغول رہنا چاہتا ہے، بڑا پیور ہوتا ہے، اور یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، جو دعا ہے، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اس اسلام پہ ثابت قدم رکھ دے۔ اور جو انسان پورے دن ایک کوشش میں رہتا ہے نا کہ میں بس ذکر کر لوں، قرآن پڑھ لوں، نماز پڑھ لوں، یہ کر لوں، اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈتا ہے میں اپنے اللہ سے جڑا رہا ہوں، تو شیطان کا وار بھی اس کے اوپر ہی سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ میں اس کو کسی طریقے سے نا کہیں نہ کہیں اس کو دروازہ کھلا رکھوں، کوئی شک کا دروازہ، کہیں ایمان کا دروازہ، کبھی وہ کسی دروازے سے آتا ہے آپ کے پاس، کبھی آپ کے اندر برا گمان ڈال دیتا ہے، کبھی پریشانی میں آپ کے اندر گمان ڈال دیتا ہے، کبھی خوشی میں آپ کو کچھ سکھانا چاہتا ہے، آپ کے دماغ پہ حاوی ہو جاتا ہے، آپ کے دل پہ۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے شیطان کو کیسے دور کرنا ہے؟ وہ یہ ذکر الہی ہی ہے، اس سے آپ شیطان کو دور کر سکتے ہیں اور اپنا دن بڑے سکون سے گزار سکتے ہیں، اپنی راتیں سکون سے گزار سکتے ہیں، اپنا کوئی بھی عمل ہے نا وہ شیطان کے بغیر کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے 3 مین گولز پڑھے کہ ہم نے ذکر کرتے ہوئے کس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تیسرا چوتھا ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی میت کو ذہن میں حاضر رکھنا ہے کہ وہ مجھے دیکھتا ہے اور میری سنتا ہے، اور جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو وہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7045 پر ہے، اور یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ جب انسان ذکر کرتا ہے نا تو اس کو یہ محسوس کرنا چاہیے اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے۔ کتنا پیارا خیال ہے نا، انسان کہتا ہے میں تنہا ہوں، مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا، مجھے کوئی ٹیلی فون نہیں کرتا، میرا دوست مجھ سے دور چلا گیا، میرے بہن بھائی مجھ سے دور چلے گئے۔ رشتوں کی اہمیت اپنی جگہ پہ، انسان کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر میں اکیلا ہوں، میں زندگی میں بہت اکیلا رہ گیا، اور اس طرح کے بہت سارے شکوے ہوتے ہیں۔ جتنے بھی شکوے ہیں نا یہ شیطان کی طرف سے آنے والی جو ہے نا وائبز ہیں، ان وائبز کو ہم نے کیسے کرنا ہے ختم؟ ایک بہت اچھی گول سیٹنگز کرنی ہے شیطان کے لیے کہ ہم شیطان کو کیسے دور کریں گے؟ ہم اپنے رب العزت کو اپنے ساتھ پائیں گے، شیطان کو دور کر دیں اور اللہ تصور دل میں یہی رکھیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میں کیسے اکیلا ہو سکتا ہوں؟ میں تو اکیلا ہو ہی نہیں سکتا، اتنی بڑی ذات میرے ساتھ ہے۔ اور یہ تبھی ہوگا جب آپ اپنا کوشش کرتے رہیں گے، اللہ کو ذکر الہی میں مشغول رہیں گے، اور اپنے آپ کو ریمائنڈر دیتے رہیں۔ آپ ذکر الہی کو کیسے، یعنی کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا ہم دن میں بھول جاتے ہیں، شیطان بھی بھلا دیتے ہیں اور ہم بھی بھول جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی فرمایا کہ ایک انسان بھی بھول جاتا ہے نا، جیسے حضرت آدم بھول گئے، تو ہم بھی تو انسان ہیں، ہم کوئی فرشتے تو نہیں ہیں جو ہم بھول نہیں سکتے۔ تو آپ اپنے لیے کچھ نا ایسے گھر میں سیٹنگز کر لیں کہ آپ نہیں بھولیں گے۔ جیسے کہ میں نے بہت ساری دفعہ ایسے سیٹنگ کی، میں بھول جاتی ہوں، میرے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہوگی، میں تسبیح بھی نہیں پڑھتی، مجھے انگلیوں پہ کیسے پڑھنا ہے، تو میں نے ایسا کیا ہوا ہے اپنے کچن میں ہر جگہ پہ نا ایک ذکر لگا دیا، اللہ اکبر لگا دیا، ایک ٹائل پہ سبحان اللہ لگا دیا، دروازے پہ یہ لگا دیا، اپنے روم کی الماریوں میں نے یہ لگا دیا۔ الماری کھولوں گی نا تو مجھے یاد آ جائے گا میں نے ذکر، کیونکہ ہم اپنے کمرے میں کتنی 10,000 دفعہ جاتے ہیں، ہم نے شیشے کے آگے ذکر لگا دیا، شیشے کے آگے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت، یہ ساری تسبیحات جو کر سکتے ہیں نا، یعنی کہ آپ کو بھولے گا ہی نہیں شیطان۔ آپ کوشش کریں، شیطان آپ کو کبھی بھولنے، شیطان چاہے گا بھی تو نہیں آپ بھول سکیں گے، کیونکہ جب آپ کوشش دیکھیں، ایک طرف شیطان کا ہاتھ ہے نا، ایک
طرف اپنے ہمارے اللہ کا ہاتھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک بندے کو دیکھتا ہے نا کہ امیڈیٹلی کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میرے پاس 1 قدم آؤ گے میں تمہارے پاس 2 قدم آؤں گا، تم میرے پاس چل کر آؤ گے میں بھی تمہارے پاس چل کر آؤں گا، تم میرے پاس بھاگ کے آؤ گے تو میں بھی تمہارے پاس بھاگ کر آؤں گا۔ تو کوشش آپ نے خود کرنی ہے اللہ کا ذکر کرنے کی، تھوڑی سی اپنے لیے کوشش کرنی ہے، تھوڑی سی آپ نے ریمائنڈرز لگا لیں اپنے کمرے میں، اپنے بیڈ پہ، اپنے ڈائننگ ٹیبل پہ، کھانے والی جگہ پہ، جب وہ واش روم میں جا رہے ہیں واش روم سے باہر والی دعائیں واش روم کے باہر لگا لیں، شیشے پہ شیشہ دیکھنے والی دعا لگا لیں، گھر سے نکلیں، ان کے اتنے سارے ریمائنڈرز ہیں۔ شیطان کہے گا میں کہاں پھنس گیا اور اس نے تو مجھے کوئی رستہ ہی نہیں دیا، یہ تو ہر وقت مشغول رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے ساتھ جو ہے نا بہت سارے آداب ہیں وہ بھی شیئر کروں گی، اور انشاءاللہ آپ میرے ساتھ